السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ لہب۔ سورہ لہب یہ تبت یدا ابی لہب کی صورت کو کہا جاتا ہے اور یہ صورت 30ویں پارے کی صورت ہے، یعنی عما یتساءلون کے پارے کی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ یہ بھی عام طور پر لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن صحیح سے یاد نہ کرنے کی وجہ سے یا صحیح سے یاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کچھ غلطی ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ ان غلطیوں پر آپ کو نشاندہی کرانی ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ پہلی ہی آیت کے اندر آپ کو 3 پوائنٹ بتانے ہیں۔ یدا، یہاں الف کے اوپر چھوٹا مد ہے، اس چھوٹے مد کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ 1 سے 3 الف کی برابر کا مطلب ہوتا ہے 1 سے 3 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ابی، با کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر حروف مدہ ہے یائے مدہ، یائے مدہ کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے ابی۔ تیسرا پوائنٹ ہے وتب، با کے اوپر تشدید ہے اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے، وقف کریں یا نہ کریں۔ اگر وقف کرتے ہیں تب بھی ڈبل پڑھیں گے اور وقف نہیں کرتے ہیں تب بھی ڈبل پڑھیں گے۔ ان تینوں پوائنٹ کے اندر لوگوں سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ غلطی یہ ہوتی ہے یدا ابی لہب، ابھی پڑھتے ہیں با کو کھینچتے نہیں ہیں، تو اب آپ کو یہاں پر با کو بھی کھینچنا ہے، یدا ابی، ٹھیک ہے، وتب، اور با کو ڈبل پڑھنا ہے۔ جب آپ با کو پڑھیں تو تھوڑا سا رک جائیں، ایٹومیٹک آپ کا یہ ڈبل ہو جائے گا، وتب، اس طرح سے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما اغنى، یہاں بھی الف کے اوپر چھوٹا مد ہے، اس کو بھی 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اغنى، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، ما اغنى عنہ پڑھتے ہیں، اغنى پڑھتے ہیں، نون کو کھینچتے نہیں ہیں، تو آپ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے ما اغنى، ٹھیک ہے۔ وما کسب، کسب میں جب با پر ہم نے وقف کیا ہے تو با ساکن ہو جائے گا، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، جب ساکن ہوتا ہے تو اس کے اندر قلقلہ کرتے ہیں، ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی، پہلے سین ہے پھر صاد ہے، سین کو نارمل کر کے پڑھنا ہے اور صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، سیصلی، اس طرح سے، اور لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ نارا ذات، را کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں ذال ہے، ذال اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو اب یہاں تنوین کے اندر اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے۔ نارا ذات، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته، اس لفظ کو بہت دھیان کے ساتھ میں سنیے گا، اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس کو وامرأته، تو میں آپ کو بتا دوں وَأَم نہیں ہے، وَم ہے، واو کو ڈائریکٹ میم میں ملائیں گے، اور جو بیچ کا الف ہے اب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، واو میم زبر وم، وَامْرَأَتُهُ، اور ہا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ حَمَّا، میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ لَتَلْحَطَبْ، حطب کے اندر طا ہے، طا کو پر کر کے منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا، اس پوائنٹ کو بھی دھیان کے ساتھ میں سنیے گا، اس میں بھی لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، کیا پڑھتے ہیں اس کو فی جیدہا، فا کو نہیں کھینچتے ہیں،
تو آپ کو دونوں کو کھینچنا ہے، اس لیے کہ دونوں جگہ پر یائے مدہ ہے. فی جی، ٹھیک ہے، فی جی دیہا حبل، با کے اندر قلقلہ کریں گے، اور لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد میں میم ہے، تنوین کے بعد اگر میم آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں. حبل، اور ایک اور قاعدہ ہے میم، اس کے اندر بھی غنہ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں میم ہے، نون ساکن کے بعد میں میم ہوتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں. تو دونوں جگہ پر غنہ کریں گے. حبل من مسد، دال کے اندر قلقلہ کریں گے. تو سورہ لہب بھی الحمدللہ آپ کی مکمل ہو گئی ہے. اس کے اندر جو لوگوں سے غلطی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا کیا غلطی کرتے ہیں، اور آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے یہ بھی میں نے اس کے اندر بتا دیا ہے. تو جو جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں ان پوائنٹ کو دھیان میں رکھ کر کے پریکٹس کیجئے، اور جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو فالو کیجئے. انشاءاللہ پھر قرآن کریم پہ تلاوت کی وجہ سے نماز آپ کی خراب نہیں ہوگی. اب اس کو پڑھنا کیسے ہے میں آپ کو ایک بار پڑھ کر کے سنا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.